تیر چلایا بھائی جان، وہاں سے تیر چلا، تیر ہوا میں تھا، صغیر ہمک کے تیر کے سامنے آیا۔ اب ادھر دیکھ، 3 نوکیں ہیں اس تیر کی، ایک اصغر کو یہاں لگی، ایک یہاں لگی، ایک اس کان سے داخل ہوئی، پورے گلے کو چیر کے، اوے پوری گردن کو چیر کے حسین کے بازو میں جا لگی۔ باپ کے ہاتھوں پہ لے آؤ غریب کا جھولا، ننے ننے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا، او بابا تیر بڑا تھا، او بابا میری گردن چھوٹی تھی، او میرا غریب راضی حسن راضی، خدا راضی حسین۔ زیادہ نہیں پڑھنا، کم پڑھنا ہے، مصائب کے حوالے سے تھوڑی سی نوکری مل جائے۔ اچھا ہے کہ روشنیاں بجھ جناب علی اصغر علیہ السلام میدان کربلا کا سب سے نازک ترین مضمون، میرے بھائی سب سے حضور میں روز دیکھتا ہوں آپ روز ٹوٹ کے روتے ہیں میرے مولا کے غم میں، اور حق بھی یہی بنتا ہے۔ میں جناب علی اصغر کی شہادت شروع کر رہا ہوں، اور میری منت ہے جتنی دیر میں جناب علی اصغر کی شہادت پڑھوں، میری وہ تمام بہنیں جن کی آغوش میں بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو جتنی دیر بھی شہادت چل رہی ہے جھولی سے اتار کے زمین پہ رکھ دیں، اور جتنی دیر بھی میں جناب علی اصغر کی شہادت پڑھوں کوئی ماں اپنے بچے کو پانی نہ پلائے، جتنی دیر بھی حسین کے اصغر کی شہادت پڑھی جائے، کوئی ماں اپنے بچے کو پانی نہ پلائے، جتنی دیر بھی حسین کے اصغر کی شہادت پڑھوں کوئی ماں اپنے بچے کو پانی نہ پلائے۔ میں نہیں چاہتا پانی پلاتے ہوئے بچے کی طرف دیکھ کے اصغر کی دکھی ماں رو کر اس ماں سے کہے تو اپنے بچے کو پانی پلا، میرا بھی ایک پانی پینے گیا تھا۔ لیکن میرا پھر پلٹ کے واپس نہیں ہے۔ میں نے جناب قاسم کی کل شبیہات برآمد کروائیں، جناب ابی الفضل العباس کے مصائب پڑھے، جوانوں کے مصائب ابھی تک پڑھے ہیں۔ جوان کی موت ویسے ہی بڑی دردناک ہوتی ہے۔ علماء مقاتل نے لکھا کربلا کے میدان میں سب سے وزنی لاشا تھا 6 مہینے کے بچے کا، جسے صرف حسین کے صبر نے اٹھایا۔ ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ علی کے لال نے اکبر کی برچھی نکالی اور حسین کے قدم لڑکھڑائے یا حسین کے ہاتھوں پہ لرزہ آیا ہو۔ کوہ وقار اعتماد کا آسمان بن کے جے میں نے ویدے پہ ہو جے سمجھو تے توڑی بے ساختہ ہے نکل سی۔ ہر لاش عباس علمدار کے بازو اٹھائے ہیں، حسین لڑکھڑائے نہیں۔ پتہ نہیں کتنی وزنی لاش تھی 6 مہینے کے بچے کی، یہ پتہ نہیں کتنا بڑا امتحان تھا۔ ماں کے خیمے کے سامنے آ کر 7 قدم آگے چلتے تھے، پھر 7 قدم پیچھے آتے تھے۔ نہ جانے کہیں 4 سال کی بہن بھائی کے گلے میں تیر دیکھ کے مر نہ جائے، کہیں ماں برداشت نہ کر سکے۔ شہید محسن نقوی کے 6 مصرے سنیے۔ میرا جی چاہتا ہے میں پہلا مصرع پڑھوں، اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کی زبان سے ہائے نہ نکلے، کیونکہ قیامت ہے۔ شہید محسن نقوی فرماتے ہیں کون تھا حسین کا اصغر، جے میں نے ویکھو تے بے سخت ہائے نکل سی۔ فرماتے ہیں کون ہے علی اصغر، فرماتے ہیں گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا۔ جے ہائے کر سکو تا جتنے صاحب اولاد بیٹھے، گو جسم ایک ماں سمجھے، ایک ماں سمجھ سکتی ہے 6 مہینے کے بچے کی موت کتنا بڑا درد ہے۔ گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا۔ فرماتے ہیں گو زور تباج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔
تھا 6 مہینے کا لیکن تھا تو علی. طاقت میں نہ اکبر سے آکھاں جملہ جے میرے بھراؤں ہائے کرو تا او میرے بھراؤں. عباس سے کم تھا. کتنا بڑا درد ہے. فرماتے ہیں دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے, جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. لیجئے 2 مصرے اور سنیے. مصرع پڑھ رہا ہوں. سلاک اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شعر رکھ کے بھول جائے. اب جو میں آپ کو شعر سنانے لگا ہوں, مجھے دیر نہیں لگنی, میں نے شہادت شروع کر دینی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا گریہ شروع ہو جائے. بزرگ روئیں, جوان روئیں, مرد روئیں, نہ روئیں ان کی مرضی. یہ جتنی پردے میں میری بہنیں بیٹھی ہیں, بالخصوص وہ بہن جس کی جھولی ہری ہے, اور بالخصوص وہ بہن ابھی تک جس کی آغوش آباد نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں بہنوں پر واجب ہے ٹوٹ کے روئیں, کیونکہ ایک ماں سمجھ سکتی ہے اس میں کتنا بڑا درد ہے. شعر کس کا میں نہیں جانتا کہ بلا علی جعفر علوی صاحب فرمایا کرتے تھے, نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب, خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی. ماں خالی جھولانے لگتی ہے جھولا. میرے مولا ان آنکھوں کی خیر کریں. نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب. ارے خالی جھولانے مانگیے گا اولاد, آج مانگیے گا اولاد. جن کی آغوش ہری نہیں ہوئی وہ مانگے جناب علی اصغر سے. نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب, خالی جھولانے لگتی ہے جھولا. ایک ظاہر روایت کرتا ہے, میں حسین بے کس بنا کے سلام کو گیا کربلا معلّہ میں, تعویذ زری کو پکڑ پکڑ کے رو رہا تھا, اچانک میری آنکھ لگ گئی. خواب کے عالم میں نواب کربلا کی زیارت ہوئی. میں نے مولا سے رو کر سوال کیا, مولا بتائیں کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ اکبر کی برچھی. فرمایا دکھ ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. قاسم کے ٹکڑے, دکھ ہے سب سے بڑا نہیں. عباس کے بازو نہیں. مولا کہاں تکلیف ہوئی ہے؟ علی کے لال نے رو کر کہا میرے ظاہر مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس مقام پہ ہوئی. مولا کب؟ حسین رو کے فرماتے ہیں سامنے والے ظالم نے تیر تب مارا جب میں اصغر کے لبوں پہ بوسہ دے رہا. جناب رباب کے خیمے کے باہر آ گئے. رباب میرا لشکر ختم ہو گیا, مجھے 6 مہینے کا سپاہی تیار کر دو. آپ لوگ صاحب اولاد بیٹھے ہیں, ذرا مجھے بتائیے کیا دل ہوگا اس ماں کا جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کی قمیض پھاڑ کے کفن بنائے, جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کے سر پہ موت کی پٹی باندھے. 6 مہینے کا سپاہی حسین کے ہاتھوں پہ آیا, رو کے فرماتے ہیں آفرین اصغر کی اماں تمہارا شکریہ, باقی ماؤں کے بیٹے چل کے گئے ہیں, تمہارا چلنے کے قابل نہیں تھا. علی کا لال اصغر کو لے کر میدان میں آ گیا. اب ایک لمحے کے لیے سر اٹھاؤ, مجھے دیکھو. میں اس بات پر آ گیا جس کے لیے میں نے سارا سفر کیا تھا. بلال بھائی سر اٹھائیے, آپ کی بھی چھوٹی اولاد ہے, جوندے ران جناب علی اصغر تصدقہ. حمید ابن مسلم ایک نام ہے کربلا کے میدان کا, جو مسلمان نہیں ہے, جو عیسائی ہے. اس وقت کا ایک نیوز رپورٹر ہے, اس وقت کا ایک جرنلسٹ ہے, جو عیسائی ہے, جسے یزید نے خریدا اور کربلا میں صرف اس لیے بھیجا تو نے ظلم نہیں کرنا, تو نے صرف تاریخ لکھنی ہے کہ کربلا میں کہاں کہاں کیا کیا ہوا. میں شہادت کا مضمون شروع کر چکا ہوں, چاہے کوئی روئے چاہے کوئی نہ روئے, میں 2 سے 2.5 منٹ کے بعد برآمدی کروا کے اپنے حصے کی نوکری دے کر چلا جاؤں گا. جب 2 محرم حسین کربلا آئے, حمید بھی اسی دن کربلا پہنچا. 11 محرم کو سادات کا قافلہ قیدی بنا کر کوفہ بھیجا گیا اور اس ملعون کو شام کی طرف روانہ کیا گیا. ہر 25 میل کے بعد یزید کے لوگ اس کے لیے نیا گھوڑا اور کھانا لے کر طعام و آرام کا بندوبست کر کے کھڑے ہوتے تھے. اسے اتنی عزتوں اور پروٹوکول کے ساتھ شام بھیجا گیا. جس وقت یہ شام پہنچا,
یزید کے محل میں یزید کے تخت کے سامنے اس نے تمام کاغذات رکھے جو اس نے تاریخ دیکھی تھی اور لکھی تھی. یزید نے کہا میں پڑھنا نہیں چاہتا, مجھے تو بول کے بتا کربلا کے میدان میں کیا ہوا, کون جیتا کون ہارا. وہ بندہ 6 مہینے کے صغیر کی دکھی اماں سے معافی مانگے, جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے وہ صاحب اولاد ہے, اور انکل جی وہ ہائے نہیں کر سکتا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں, لیکن یزید یاد رکھی چاہے اس کے بعد مجھے مار دے لیکن میں کہوں گا وہ جو حقیقت ہے. یزید نے کہا بتا کیا ہوا. اس نے کہا 2 محرم سے لے کر 10 محرم آذان عصر تک یزید جنگ تو جیت رہا تھا اور ہر محاذ پہ تو جیت چکا تھا, لیکن ماتم کی تیاری کر رہا. آذان عصر سے کچھ لمحات پہلے حسین نے ایک کام ایسا کر دیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار گیا. یزید نے کہا مجھے بتا وہ کام کیا ہوا. حمید نے کہا یزید سن, جب ہر طرف سے تو جیت چکا تھا, عباس اتر گیا, اکبر چلا گیا, قاسم اون و محمد حبیب و جون چلے گئے, جہاں تو جنگ جیت گیا تھا وہاں حسین کے ایک کام سے تو نے جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے دے دی. یزید نے کہا بتا وہ کیا کام تھا. حمید کہتا ہے پھر سن, مسلمان نہیں ہے عیسائی ہے, اور خود رو کر کہتا ہے جہاں سب مارے گئے اور حسین کا کوئی نہیں بچا, جنگ تو وہاں سے ہارا. اس وقت آذان عصر سے چند لمحات قبل حسین اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ لے کر آ گیا. ارے کوفیوں شامیوں تمہاری کوئی جنگ ہے تو وہ میرے ساتھ, اور یہ دریاؤں کی مالکن کا پوتا ہے ماتم کر لو ہے, اور شامیوں وہ سامنے تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں, میرے بچے کو پانی دینے سے تمہارے دریاؤں میں کمی نہیں آئے گی. 9 لاکھ نے کہا حسین پیاس خود کو لگی ہے نام بچے کا لگاتا ہے, اگر بچہ پانی خود مانگے ہم پانی دیں گے. بھائی بلال سر اٹھائیے, ہر بندہ ماتم کی تیاری کرے. بھائی جان حمید کہتا ہے یزید جنگ کے حالات اس وقت بدلے جب حسین نے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی ریت پہ سلایا. حمید کہتا ہے جب گرم ریت نرم جسم سے لگی 6 مہینے کا پھول تڑپ کے کہتا ہے بابا مجھے بتا میں ان سے پانی کیسے مانگوں, یہ تیرے اکبر کے قاتل ہیں, اور بابا یہ تیرے قاسم کے جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے, اور بابا یہ تیرے اکبر کے قاتل, اور بابا جی او بابا یہ تیرے قاسم کے قاتل, او بابا انہوں نے تیرا غازی اتارا ہے, بابا میں ان سے پانی کیسے مانگوں. یہ اصغر پانی منگ زبان حال دا جملہ ہے, میں نہیں من سکتا وہ بندہ صاحب اولاد ہے جڑا ماتم یا ہے نہ کرے سی. اصغر پانی منگ پیو دے سامنے تڑپیا تے ننے ہاتھ بن کے آدھا ہے بابا میرا وعدہ ہے میں پانی منگدا, پر بابا ایک وعدہ تساں کرو. یا زہرا میری مدد کرے آئے, میں جملہ سمجھا سکا. حسینہ کے اصغر کے وعدہ کراؤں میں قربان ہوا, پیو دے سامنے نکے ہاتھ بان کے آدھا ہے بابا میرا وعدہ ہے میں پانی منگدا, بابا تسائیں وعدہ کرو, بابا اگر میرے منگن تو بعد پانی مل جائے نا پہلے خود پینی. بابا او میرے اکبر دی موت دا تھکا ہویا بابا دے کر سکتے ہو ماتم, او چاچے غازی دی موت دا مکہ ہویا بابا, بابا جے پانی مل جائے پہلے خود پیویں. شہزادے نے اپنے ہونٹ کھولے, خشک زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی. کوفیوں شامیوں تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے, میرے بابا کے ساتھ ہے, اللہ کے نام پہ مجھے پانی دے دو. 70,000 تیر کمان سے گرا. ابن سعد یہ جنگ نہیں یہ ظلم ہے, ہمیں نہیں پتا تھا مقابل لشکر میں 6 مہینے کا سپاہی بھی ہے, پانی دے ورنہ ہم بغاوت کریں گے. اس نے لشکر کی حالت بدلتی دیکھی, یہ چلتا چلتا حرملہ کے پاس آیا, پاس آ کے کہتا ہے جلدی کر بچے کے کلام کو قطع کر, بچے کو تیر مار, بچے کو پانی پلا. اب میں ادب کے ساتھ اشارہ دے کر پڑھتا ہوں, جلدی کر بچے کو پانی پلا. اجازت دیں دیو آنکھاں جملہ پانی پلا. تاریخ کہتی ہے ملعون ابن سعد نے 6 مہینے کے بچے کو مارنے کے لیے اپنے سامان سے وہ تیر نکالا جو جنگل میں ہاتھیوں پہ چلاتے تھے, جو جنگل میں گھوڑوں پہ چلاتے تھے. بابا جی جھولے کی شبیہ قریب بلوائیے, میں برآمد کروانے لگا ہوں, میں برآمد کروانے لگا ہوں. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا, اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا, پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو. اس نے وہ تیر نکالا جو جنگل میں
علامہ ناصر شہید کے فکرے ہیں، خدا ان کی قبر کو ٹھنڈک دے۔ فرما گئے تھے عرب میں کچھ قسم کے بڑے تیر ہوتے تھے، میرا ویر حوصلہ، کچھ بڑے تیر ہوتے تھے۔ ایک تیر تھا نبل، ایک تھا بزل، ایک تھا میزاب، ایک تھا معجلہ۔ کسی کی کمان جانور کے سینگ سے بنتی تھی، کوئی پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا، کوئی ہاتھیوں کو مارنے کے لیے ہوتا تھا، کوئی بڑے جنگلی جانوروں پہ چلانے کے لیے ہوتا تھا، اور کوئی گھوڑوں کو مارنے کے لیے ہوتا تھا۔ دوبارہ سنو، بزل، نبل، میزاب، معجلہ، یہ 4 تیر تو تھے، لیکن ان چاروں میں سے جو سب سے سخت تیر تھا وہ تھا 5واں، اس کا نام تھا سے شعبہ۔ جیسے مدھانی کے آگے منہ نہیں ہوتے، ایسے اس کے 3 منہ ہوتے تھے۔ بڑے سے بڑا بہادر بھائی جان اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا، پہلے زمین پہ گھٹنا ٹیکتا، مجھے دیکھنا، پھر سامنے نشانہ باندھتا۔ نہ کرے کوئی ماتم تو اس میں علی عباس عسکری کا قصور نہیں۔ شہید فرمایا کرتے تھے بھائی جان، عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی، ہم نے یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا۔ اور قسمت رباب کے 6 مہینے کے بیٹے کی اس ملعون نے وہی بڑا تیر اٹھایا، اس نے 6 مہینے کی ننھی گردن کا نشانہ باندھا، اور ایک ماں روتی روتی خیمے کے در پہ آ گئی، سنبھل کے میرے لال، میں تیر انداز خاندان کی بیٹی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں اس کا نشانہ تو نہیں ہے، اس کا نشانہ تیرا باپ ہے۔ بابا جی شبی اندر لے آئیے، جس وقت میں کہوں گا اندر برآمدگی ہو جائے گی، لیکن بندہ اپنی جگہ سے کوئی نہ اٹھے جب تک اصغر سنبھل کے، اصغر اس کا نشانہ تو نہیں تیرا باپ ہے۔ باپ کی جھولی میں ماں سے کہتا ہے اماں تعمیل ہوگی، یہاں ماں سے وعدہ کیا، ادھر دیکھنا۔ اب وہ بندہ جھولے سے لپٹ کے معافی مانگے گا، جو ماتم یہاں نہیں کرتا ہے تھے روک دیو، یہاں شبی روک دے۔ اب جملہ سنے، تاریخ کہتی ہے ادھر دیکھنا، ماں سے عہد کیا، ماتم کی تیاری، وہاں سے اس ملعون نے تیر چلایا۔ بھائی جان وہاں سے تیر چلا، تیر ہوا میں تھا، صغیر ہمک کے تیر کے سامنے آیا۔ اب ادھر دیکھ، 3 نوکیں ہیں اس تیر کی، ایک اصغر کو یہاں لگی، ایک یہاں لگی، ایک اس کان سے داخل ہوئی، پورے گلے کو چیر کے، اور پوری گردن کو چیر کے حسین کے بازو میں جا لگی۔ باپ کے ہاتھوں پہ لے آؤ غریب کا جھولا، ننے ننے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا، او بابا تیر بڑا تھا، او بابا میری گردن چھوٹی تھی، او میرا غریب بابا۔